اس میٹنگ کا خلاصہ 4 قراردادوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. 2 قراردادیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور 2 قراردادیں ہمارے سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں پہلی قرارداد پیش کر رہا ہوں. جی سر. موبائل کی طور میں کیمروں کی طرف نہ کیجیے. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جس میں کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی شامل تھی، عدلیہ اور قوم کی توجہ دستور پاکستان کی ناقابل تنسیق حصے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے، جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے اور اس مدت میں 1 روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں. انتخابات کے انعقاد کی اس مہلت میں 1 گھنٹے کی توسیع کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت تھی. انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا. دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر دیے جانے اور ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے. یہ دستور کی آرٹیکل 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہے. ایک ہی مقدمے میں 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے. تحریک انصاف چیف جسٹس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس سرین ناانصافی کا فوری از خود نوٹس دیا جائے اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا، ان کو بھی دعوت دی تاکہ یہ جو ایک ماں کی جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا، جس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی. نعرے نہیں ہوتے. ایک منٹ. اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی آپ بولنے. اچھا جی، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں. انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی. جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے. اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے، جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے. بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا. سو وی ول بی فائلنگ کنٹیمپٹ ان اپر کورٹ آلسو کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا. اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے
یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. تھینک یو. جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی، 2 اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں، اور ان 2 قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پڑھوں گا. پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے. مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایما پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات، ان کے اغوا، ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں. اس سے ہمارے اداروں کی نیک نامی پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففتھ کالمسٹ کی کردار اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور و قانون سے صریح انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چند کالی بھیڑوں سے باز پرس بھی کی جائے جن کی نشاندہی تحریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں. بے شک یہ تیسری قرارداد تھی جی، اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل 2022 سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار معیشت چلا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے. ملک کی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی، جس کے شواہد مئی 2022 میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے. جب سے زمام اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کی گئی ہے، تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی، جس میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے آج 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے، کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں. تو یہ 4 آج قراردادیں تھیں جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی. اچھا شاہی یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا گیا کہ آیا کہ چیئرمین تحریک انصاف خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر طویل بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے.